بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان، آج کا جو لیکچر ہے وہ درود شفا کے متعلق ہے۔ درود شفا کو طب القلوب بھی کہا جاتا ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی پریشانی، دل کی بے سکونی یا جسمانی بیماری کا شکار ہے، اور ہم مہنگی دوائیاں بھی کھاتے ہیں اور بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کے چکر بھی لگاتے ہیں، لیکن سکون اور شفا پھر بھی غائب رہتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے میں نہ صرف گناہوں کی معافی ہے، بلکہ اس میں جسمانی روحانی بیماریوں کی شفا بھی۔ اس میں ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے جو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ درود شریف یعنی درود شفا یعنی درود طب القلوب کے بارے میں، اور جانیں گے کہ قرآن، حدیث اور بزرگان دین کی روشنی میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ درود پاک کی اہمیت سب سے پہلے ہم جانتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ یہ واحد ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو بھی اس کا حکم دیتا ہے۔ جب ہم درود پاک کی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر ہم درود شفا کی بات نہ کریں تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان عظیم کہ اگر آپ کی ذات مبارکہ پر کوئی بھی شخص درود پاک پڑھتا ہے تو یہ درود پڑھنے کے لیے انسان کو خاص کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ بندہ اپنے گناہوں سے، اپنے امراض سے پاک ہو جاتا ہے۔ مسائب، بیماریوں کا حل ہے درود پاک۔ امام ترمذی کی ایک مشہور روایت کے مطابق جب حضرت کعب بن ابی وقاص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا پورا وقت آپ پر درود پڑھنے میں گزاروں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب تمہارے تمام غم پریشانیاں دور کر دی جائیں اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب پریشانیاں اور غم دور ہوتے ہیں تو انسان بیماریوں سے بھی شفا پا لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا ایک عظیم معجزہ یہ بھی ہے کہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور جنت میں اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب درود شفا جس کو طب القلوب کہا جاتا ہے، یہ بڑی خاص اور مجرب دعا ہے اور درود پاک بھی ہے۔ اس خاص درود پاک کی طرف ہم چلتے ہیں کہ درود شفا در حقیقت کیا ہے، اس کو درود طب القلوب کیوں کہا جاتا ہے اور اس کے الفاظ کیا ہیں۔ اس کے الفاظ مبارکہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و علی آلہ و صحبہ وسلم۔ اے اللہ، ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، جو دلوں کے طبیب اور ان کی دوا ہے، اور جسموں کی عافیت اور ان کی شفا ہے، اور آنکھوں کے نور اور ان کی روشنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور صحابہ پر بھی سلام نازل ہو۔ اب یہ درود پاک کا جو صیغہ ہے، یہ دعا اور توسل ہے کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے عظیم مفسر اور مصر کے جلیل القدر محدث بزرگ شیخ احمد
فرماتے ہیں جن کی وفات 1204 ہجری میں ہوئی، اور وہ دیگر اولیاء اللہ نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ دیگر اولیاء اللہ نے اس درود پاک کو روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات کے لیے کثرت سے پڑھنے کی تلقین کی۔ بر صغیر پاک و ہند کے جید علماء کرام اور بزرگان دین نے بھی اسے قلبی سکون لا علاج بیماریوں کے علاج کے لیے ایک مجرب وظیفہ مانا ہے۔ تو درود شفا پڑھنے کے بے شمار جہاں فوائد ہیں، وہاں چند ایک ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر آپ کو آخر میں ہم یہ بتائیں گے کہ درود شفا کو کس طرح پڑھا جائے۔ بزرگان دین اور ائمہ کرام کی تجزیات کے مطابق درود طب القلوب پڑھنے کے درج ذیل طریقے یعنی بہت ہی مفید ہے، اس کو مختلف انداز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ دل کے امراض اور بے سکونی کے لیے اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کو دل کو سکون حاصل ہو، روزانہ فجر یا عشاء کے بعد 100 مرتبہ پڑھ سکتا ہے۔ پڑھنے سے کیا ہوگا کہ دل کو بھی بے پناہ سکون ملے گا۔ جسمانی بیماری کے لیے اگر کوئی شخص بیمار ہو تو پانی پر دم کر کے پی سکتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر دم کر کے پلانے سے، یعنی پانی پر دم کر کے پلانے سے اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ کسی کو کوئی لا علاج مرض ہو، جیسا کہ آج کل بہت عام ہے کینسر، سسٹ پرابلم، کڈنیز کے پرابلم، لیور ایشوز، ان کے لیے تو بہت خاص ہے درود شفا۔ اور درود شفا یعنی طب القلوب اتنا خاص ہے کہ اگر اس کے وظائف اور اس کی فضیلت ہم اگر سننے بیٹھیں تو یقیناً ہمارے پاس یہ لمحے بھی کم ہو جائیں۔ نظر کی کمزوری، جو پیدائشی لوگ نظر سے ان کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے، اور سر درد کے لیے اسے پڑھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر آنکھوں پر پھیرنے سے آنکھوں کے نور میں برکت ہوتی ہے۔ یہ اتنی کارآمد ہے کہ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ علاج کو چھوڑ دیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے دوا نہ بنائی۔ دوا کے ساتھ ساتھ دعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود کا نذرانہ پیش کرنا ایمان کو بھی جلا بخشتا ہے اور انسان کو مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے۔ امید ہے آج کا جو یہ میرا لیکچر ہے آپ کو سمجھ آیا ہو، اور درود پاک پڑھنے کے جو فوائد ہیں وہ تو بے شمار ہیں، لیکن ایک آپ لوگوں سے ریکویسٹ کہ درود پاک کو جب بھی پڑھیں بہت تحمل سے ٹھہر کر پڑھیں، تلفظ کا خاص خیال رکھیں، زیر زبر کی کوئی کوتاہی نہ ہو، چبے ہوئے الفاظوں میں نہ پڑھیں اور جلد بازی میں نہ پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگرچہ کوئی شخص درود پاک کو اس انداز سے پڑھتا ہے، جلدی جلدی چبے ہوئے الفاظ سے اور تسبیحوں کے دانے پر جلدی جلدی وہ پڑھتا ہے، تو وہ بارگاہ رسالت میں پیش تو ہوتا ہے پر اس انداز میں پیش ہوتا ہے جیسے مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، یا الہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم جو بھی درود پاک پڑھتے ہیں، چاہے وہ درود شفا ہوا، درود ابراہیمی، کوئی بھی درود پاک، تو ہمارے دلوں کے اور زبانوں میں خوشی اور خضوع پیدا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر ہو ہمارا پڑھنا، ہمارا نام جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس انداز سے کہ ہم نے اچھے طریقے سے اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور ہم سب کا بھی خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔